حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمائیں میں حضور دے نال اوالی مکہ دی طرف تشریف گھن کے گیا، سارے سرکار جس جس پتھر کے گزر دے گئے، جس جس شجر کے گزر دے گئے، ہر پتھر بھی حضور تے درود و سلام پڑھدا، ہر درخت بھی حضور تے درود و سلام پڑھدا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے صحابین فرمائیں میں ایک واری حضور دے نال گیا، حضور ایک نئے دے کنارے تے ایک درخت دے نیچے ایک درخت دے تلے محوی استراحت ہن، آقا کریم آرام فرمیندے پہن، حضور نیندر پہ فرمیندے ہن۔ آپ فرمیندے میں عجیب منظر ڈٹھا کہ دور کھڑا ہویا ایک درخت ہلن پہ گیا، ہلن دے بعد نبی محترم دی طرف چلن پہ گیا۔ آپ فرمیندے میں حیران رہ گیا، وہ درخت اپنے جڑیں کو اکھڑیندہ ہویا سرکار دے کولو آگے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے چھوک گئے ولا واپس وال گئے۔ آپ فرمیندے میں سرکار کے پوچھا، جنہ سرکار بیدار تھے، آقا عجیب منظر ڈٹھے میں کہ درخت چلدا ہویا آئے اور تمہارے سامنے چھوک گئے ولا واپس والیا گئے، آقا کیا ماجرا ہے؟ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی یعلا بن مرہ شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علی، اے میرے صحابی، اے میرا درخت، اے عاشق، میرا محبت کرن والا ہے، میری چاہت رکھن والا ہے، اے پہلے میرے کولو آ نہ سکدا، میری چاہت اندے دل چڑھے ویندی ہے۔ اج جڑا میں اس طرف آیا این رب نال گالیں کیتین، رب کے اجازت منگیے، مولا تیرا محبوب اج ساری وسطی دعا گئے، میں کو اجازت عطا فرما، میں ونجاں تیرے محبوب دا دیدار بھی کر رہا ہوں، انہیں کو سلام بھی پیش کر رہا ہوں۔ شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علی، فرمائی درخت رب کے اجازت منگیے، میں آرام چھامی، میرے اکھی ستیاں پیہن، میرا دل جاگدا پیہا، میں ملاحظہ کرنا پیہامی، اور رب نال گالیں پیا کرنا، میں ولاوی سندا پیہامی، او کیا اہدا پیہا، میں کو ولاوی پتا ہے۔ فرمایا اے رب کے اجازت گھن کے میں کو سلام بھی دیتے سی، میرا دیدار بھی کیتے سی۔ وسطی ککڑی دے رہن والے غیور سنی مسلمانوں، جیرہا نبی اپنی عاشق لکڑی دے بے آواز درود و سلام کو سن سکدے، اوہ نبی چل دے پھر دے سنی مسلمانے دے آواز والے درود و سلام کو بھی سن سکدے۔ سارے ایک باری ولا پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور ایک قید بھی باطل بے سود کہ اذان کے پہلے نہ پڑھو، اذان دے بعد نہ پڑھو، اقامت کے پہلے نہ پڑھو، نماز دے بعد نہ پڑھو، نہ قرآن رب نے مطلق حکم فرمائے، اور قانون ہے المطلق یجری علی اطلاق ہی، رب نے جرا حکم مطلق بیان کر دیتے، انسان حکم مقید نہیں کر سکتا، ان دی تقیید واسطے دلیل قطعی بھی ضرورت پوسی، اگر دلیل کوئی نہیں لہذا مننا پوسی۔ جدہ بھی درود پڑھو، پڑھ سکتے ہو، اذان کے پہلو پڑھو، اذان دے بعد پڑھو، اقامت کے پہلے پڑھو، نماز دے بعد پڑھو، ہر حالت دے وچ اللہ دے نبی سن دے بھی ہیں، سن کے جواب بھی دے دیں، ہر حالت دے وچ رب کائنات قبول بھی فرمے سی، قبول فرما کے ثواب بھی عطا فرما رہے سی۔ اور تساں جاگ دے بیٹھے ہو یا ستے رہے ویسو؟ جاگ دے بیٹھے ہو، ایک باری اچھی آواز نہ لاکھو چا سبحان اللہ۔ رب کائنات قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمیندے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا ایمان والو، رب بھی، رب دے فرشتے بھی غیب دساون والے نبی دے اتے درود و سلام بھیجیندن، ایمان والو تساں بھی رج رج کے خوب سلام بھی بھیجو، خوب رحمتاں تے درود بھی بھیجو۔ میں پوچھن چاہدا کیا اس آیت کریمہ دے اندر رب کائنات نے اے فرمائے اے قید لئیے کہ اذان کے پہلے نہ پڑھو؟ نہ۔ کیا اس آیت کریمہ دے اندر رب کائنات نے اے قید لائیے اذان دے بعد نہ پڑھو؟ نہ۔
کیا اس آیت کریمہ دے اندر رب کائنات نے ایک قید لائیے کہ اقامت کے پہلے نہ پڑھو؟ نہ. کیا اس آیت کریمہ دے اندر رب کائنات نے ایک قید لائیے کہ نماز دے بعد نہ پڑھو؟ نہ، بلکہ فرمایا جنہ چاہو پڑھو، اذان کے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، اذان دے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، اقامت کے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، نماز دے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، جنہ چاہو پڑھتے رہے ونجو. بلکہ ایک صحابی نے سرکار کے سوال کیتا، یا رسول اللہ کتنا وقت تہاڈے درود کو دیواں؟ سرکار نے فرمایا تیرے واسطے بہتری ای کم وچ کہ تو سارا ٹائم فرض عبادت دے بعد میرے اتنے درود پیٹ بھیجن تے لا دے. وہ صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ایویں کرے ساں. میرے سرکار نے فرمایا اگر تو ایویں کرے سیں تیرا رب تیرے بگڑے ہوئے کمے کو بھی سیدھا فرما دیندا رہے ویسی. بلکہ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے فتاوی شامی جلد 2 صفحہ نمبر 284 دے اندر اے روایت بیان کی تھی. فرما کل الاعمال فیہا المقبول والمردود الا الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہا مقبولۃ غیر مردودہ. فرما اے کائنات والو جتنی بھی عبادات جتنا بھی اعمال اگر انہیں دے اندر اخلاص ہوئے اللہ قبول فرمے سی، اگر اخلاص کوئی نہیں اللہ قبول نہ فرمے سی. نماز رب دی عبادت، نماز دے اندر اگر اخلاص ہے اللہ قبول فرما گن سی. اگر نماز ریا واسطے پڑھیئی، نماز لوکیں کو دکھاون واسطے پڑھیئی، نماز قابل قبول کوئی نہیں. یہ نماز کل تیرے منہ تے مار دیتی ویسی. جہاد اگر اللہ دی رضا دے واسطے ہوئے، اخلاص نال ہوئے اللہ قبول فرمے سی. لیکن اگر جہاد دے اندر ریا آ گئے، دکھلاوا آ گئے، ریا قیامت والے نمہار او عبادت والا جہاد جے رہا تیرے منہ تے مار دیتا وے سی. روزہ فرض عبادت ان دے وچ بھی اخلاص شرط. اگر اخلاص کوئی نہیں، ریا دکھلاوا تیرے منہ تے مار دیتی وے سی. جتنے بھی اعمال جتنا بھی عبادات اگر اخلاص قبول، اخلاص کوئی نہیں قبول کوئی نہیں. مگر درود دا معاملہ ایہو جیاں نہیں، بلکہ جڈا پرسو اگر اخلاص ہے تو سبحان اللہ، اخلاص کوئی نہیں ولا بھی اللہ رد نہ کرے سی ولا بھی اللہ قبول فرما دے سی. ہر عمل دے وچ اخلاص شرط ہے، ہر عمل دے وچ اخلاص ضروری ہے. ریا آگئی قابل قبول کوئی نہیں. کل قیامت والے نمہار اوہو عمل لپیٹ کے انسان تے منہ تے مار دیتا ویسی. علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ فتاوی شامی جلد 2 دے اندر فرمیندن اگر انسان درود سلام سرکار دی ذات تے بھیجیں دے، اخلاص نال بھیجیں دے سبحان اللہ. اگر اخلاص کوئی نہیں ولا بھی کوئی گال کوئی نہیں، ریا والے درود و سلام کو بھی اللہ قبول فرما گن سی. اچھا سچی گال سمات ہوگا، صحیح ہے، مولوی صحیح نہیں بیان کریں دے، صحیح ہے اذان دے بعد درود و سلام پڑھنا اندہ خود سرکار نے حکم ارشاد فرمائے. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے. فرما اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم بها 10. فرمائے امتیو اے صحابہ میں تو کو حکم دینا پیا. صحابہ ایہو حکم آمن والی قیامت تک امت کو پیش کرنے سناونے. کیا یا رسول اللہ؟ فرما جدہ مؤذن اذان دے وے تساں جویں او عہدہ ونجے اون دے پیچھو ایویں عہدے ونجو. جڑے ویلے اذان مکمل تھی ونجے سرکار نے فرمایا میری ذات تے درود و سلام بھیجا ہے چا، چونکہ جیڑا انسان میرے اتے درود و سلام بھیجیں دے ایک مرتبہ رب کائنات اون دے اتے 10 مرتبہ رحمت دا نزول فرما دیندا ہے. پتہ چل دے اذان کے بعد درود و سلام بھیجن دی تعلیم صحابہ کو حضور نے خود ارشاد فرمائی ہے. ون مسلم چاہ کے دیکھ، کتاب الصلاۃ چاہ کے دیکھ، صفحہ نمبر 186 چاہ کے دیکھ، سرکار دا فرمان موجود ہے. میرے محبوب نے صحابہ کو تعلیم دیتی ہے. فرمایا اذان دا جواب بھی دے دے ونجا ہے، نال جڑا ختم تھی ونجے میرے اتے درود و سلام پڑھ دے ونجا ہے رب کائنات تہاڈے اتے رحمت دا نزول فرمیندا ویسی. اچھا ایک بیا بھی ڈھنڈورا ہوں دے کہ اگر درود و سلام قریب کے روضہ پاک دے ونج کے پڑھسو ولا تا سرکار قبول کرے سن، اگر اتھاؤ کے درود و سلام پڑھسو ولا سرکار نہ سن سن قبول نہ کرے سن معاذ اللہ. نا 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 اے بھی دین دے وچ افتراء، دین دے وچ اپنی طرفوں والی گال.
اپنی من گھڑت والیاں حدیثاں اپنے من گھڑت والیاں گالی بیان کر دیتے گن صحیح یہ سرکار کو قریب کے بھی سڈو سارے حضور سندن دور کے بھی سڈو سارے حضور سندن غیب دان نبی دی نگاہ نبوت 14 صدیاں پہلے دہدی پہائی کہ ایہو جیاں فتنہ اٹھ سی میرے علم دے بارے تنقیس کرے سن میری شان تنقیس گولن دی کوشش کرے سن سرکار نے اس فتنے دا رد پہلے ہی فرما دیتا کیا سرکار صحابہ دے درمیان تشریف فرماہن فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون صحابہ جڑا کچھ میں دیکھدا تساں دیکھ نہیں وے سکدے جڑا کچھ میں محمد مصطفیٰ سندا تساں سن بھی نہیں وے سکدے پتہ چل دے اے جملہ کہ نبی سادے جی ہاں اے مسلمان دا جملہ کیونکہ سرکار خود فرمیندے پن انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون جڑا کچھ میں دیکھدا تساں دیکھ نہیں وے سکدے جڑا کچھ میں سندا تساں سن نہیں وے سکدے سرکار دے صحابہ فرمیندے حضور نے اے گال کر کے سرکار نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تطط صحابہ ہونے آسمان کی آواز آئیے تساں نہیں سنیا میں غیب دان نبی نے ان آواز کو سنیا بھی ہے ان دے آمن دا سبب بھی دریافت کر گئے تھے کیوں آواز آئیے ان دا سبب کیا ہے کس وجہ نال وہ آواز نکتی ہے فرمایا تساں میرے نال بیٹھے ہوتے لیکن تساں چونکہ میرے جی ہیں نہیں میری شان ہے ابھی تو عند ربی میں راتی اپنے رب دے کول ہوئے ان کے گزریں دا یطعمنی و یسقینی میرا رب میں کو کھویندہ بھی ہے میرا رب میں کو پیلیندہ بھی ہے اللہ اکبر فرمایا تساں میرے علیکار نہیں ویسی سکتے صحابہ ہونے آواز آئی آسمانے کے میں سنیے ان دا سبب بھی دریافت کر گئے تھے یا رسول اللہ ان دا سبب کیا ہے میرے محبوب نے فرمایا ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ مشکاہ شریف دی حدیث سے سرکار فرماون پہ کہ صحابہ سبب ہے آسمان پورا اس وقت فرشتے نال بھریا پہ آسمان دنیا تے سارے فرشتے ہی فرشتے ہر طرف فرشتے سر سجدے رکھ کے رب دی عبادت پہ کریں فرمایا فرشتے دا زیادہ بھیڑ ہومن دی وجہ نال کثرت دی وجہ نال رش پائے گئے اس رش دی وجہ نال آسمان کی آواز آئیے تو سا نہیں سنی میں محمد مصطفیٰ نے ہوں آواز کو سن کی تھے اچھا اے حدیث تو سا سن کی دیئے ایک کو ذہن دے کونے چ رکھو ہن بھی حدیث شریف سنو کیا صحیح حدیث ہے کہ زمین کے گھن کے آسمان تک پتہ ہے کتنا فاصلہ ہے 500 سال دی مسافت ہے صحیح روایت دے مطابق زمین کے گھن کے آسمان تک 500 سال دا سفر ہے میں پوچھن چاہدا جیڑا نبی 500 سال دی مسافت کے آمن والی آواز کو سن سکدے وہ نبی بال یقین وسطی ککڑی کے چونکہ مدینے دا تا 1 مہینے دا سفر بھی کوئی نہیں نا بال یقین اتھو ونجن والی آواز کو بھی سن سکتے ولاحق والی سرکار تے درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سارے حضور دی شان وراء الوراء سارے حضور دا علم وراء الوراء ہر لحاظ نال حضور عرفہ و اعلان جس جہت نال دیکھو رب کائنات نے اپنے محبوب کو وہ شانہ عطا فرمائے کہ بیاں کہیں نبی کو بھی نہیں عطا فرمایا تا کر کے فرمایا تسا میرے جی ہو ہی نہیں وے سکدے میں اتنا اچھی آواز دیتے اگر آواز آوے بلا بھی سن گندا اے تا 500 سال دی مسافت دا سفر ہے اس تو بھی ود کے آمن والیاں آوازاں میرے سرکار نے سنیا تمہارے سامنے حدیث شریف ہے اور ایک حدیث شریف مشہور حدیث شریف ہے معراج والی حدیث شریف کہ سرکار جنا شب معراج جنت دے وچ تشریف کھن کے حضور جنت دا ملاحظہ پہ فرمے دے ہن جنت دا مشاہدہ پہ فرمے دے ہن جنت دے وچ حضور چل دے ودے ہن حضور دا غلام حضرت بلال مکۃ المکرمہ دے وچ چل دا ودا حضور جنا شب معراج واپس ولے سویرے تھی سرکار نے حضرت بلال کو فرمایا اے بلال انی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنت اے بلال تو ہمیں مکہ دی سرزمین تے بلال میں جنت دا نظارہ ودا کریں دا ہمیں تو اتھا ٹردہ پیا ہمیں تیرے ٹران دی وجہ نال قدمے دی جری آواز اندی پہ ہے میں غیب دان نبی جنت دے وچ بھی ہوں آواز کو سندا پیا ہمیں یا رسول اللہ لبیک لبیک حق چاہ کے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اسا دے تاں کر کے اسا دے جرہ نبی
اتنی دور کے آمن والی آواز کو سن سکتے، تیرے میرے سلام کو کیوں نہیں سن سکتا؟ تا کر کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت ماہی بدعت قاطع نجدیت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ بڑا سونا ساؤنڈ چلیں دے حضرت، بڑا سونا ساؤنڈ چلیں دے بہو، اللہ تعالیٰ انہیں کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ سارے حضور دی شان ہر اعتبار نال عرفاؤ آلائے، اللہ نے انبیاء کو وڈیاں شانہ عطا فرمایا، لیکن سارے نبی کو جری شان عطا فرمائیے کہیں نبی کو بھی عطا نہیں فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور دی صحابی حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی خدمت پاک دے وچ آیا اور آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ حارثہ میرا لاڈلا پتر رہا، یا رسول اللہ حارثہ میرا پیارا پتر رہا، میرا جگر دا ٹکڑا ہا، آقا میں وڈا پیار کریں دی ہمیں، یا رسول اللہ شہید تھی گئے جنگ دے وچ، آقا دساؤ اگر او جنت دے وچ گئے تاں میں صبر کر گھندیاں، اگر جنت دے وچ نہیں گیا کہیں بھی جاتے گئے پیچھے میں کوئی اجازت عطا فرماؤ تاکہ میں اپنے بیٹے دی شہادت دے اتے رو گھنا۔ دیکھو صحابیہ رسول دا اے عقیدہ ہا، نبی ہوندہ ہی ہوئے جے کو ہر چیز دی خبر ہوئے، صحابیہ رسول دا ایہو عقیدہ ہا کہ نبی کو پتہ ہے میرا بیٹا جنت چھے یا کہیں بھی جاتے ہوئے تا کر کے سوال کرے دیا بہن، آقا دساؤ اگر میرا بیٹا جنت چھا میں صبر کر گھندیاں، جنت چھ نہیں ہے پیچھے میں کوئی روان دی اجازت عطا فرماؤ میں رو گھندیاں۔ پتہ چل دے صحابہ دا بھی ایہو عقیدہ ہا، نبی ہوندہ ہی ہوئے جرہ غیب دان ہوندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تا کر کے اسادیں اپنی نگاہ دے ہوتے، اپنی اکھ دے ہوتے، اپنی سماعت دے ہوتے نبی دی نگاہ کو، نبی دی سماعت کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے نبی کو بڑا شان عطا فرمایا، اللہ نے نبی کو بڑی شان عطا فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام حارثہ سرکار دی خدمت پاک دے چاہیے، ادھیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حارثہ میرا لاڈلا بیٹا ہا، حارثہ میرا پیارا بیٹا ہا، حارثہ نال بڑا پیار کریں دی ہمیں، آقا میرے جگر دا ٹکڑا ہا شہید ہو گئے، وفات پا گئے، آقا ہون دساؤ جنت چیتا میں صبر کر گندیاں، جنت چ نہیں کہیں بھی جاتے پیچھے میں کوئی اجازت عطا فرماؤ میں اپنے بیٹے تیرو گندیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں اگر نبی کو غیب دا علم نہ ہوندا، غیب دیا خبران نہ ہوندیاں، سرکار فرما دیں دے اے ام حارثہ میں کو کیا پتا ہے اتا اللہ کو علم ہے او جنت چے یا کہیں بھی جاتے، اگر سرکار کو غیب دا علم نہ ہوندا سرکار فرمائے دے اے ام حارثہ میں کہ نماز دا مسئلہ پوچھ، اے ام حارثہ میں کہ روزے دا مسئلہ پوچھ، سرکار فرمائے دے اے ام حارثہ میں کہ حج دا مسئلہ پوچھ، اللہ دی شان پوچھ، لیکن نانا حضور نے ایہو جہاں کوئی تبصرہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اے ام حارثہ تو ایک جنت دی گال کریں دی، رب کائنات دیاں کئی جنتاں، رب کائنات نے تیرے شہزادے کو سب تو وڈی جنت عطا فرما دیتی ہے۔ انہا جنان فی الجنت وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی۔ اے ام حارثہ
تو ایک جنت دی گال کرے نہیں، رب دیاں کئی جنتان، جنت تے درجاتن و ان رب ان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، رب کائنات نے تیرے شہزادے کو سب تو اونچی جنت عطا فرما دیتی ہے۔ صحابہ فرمیدن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، صحابہ کو امامت کرائی ہے، سرکار جنا مصلی امامت تے کھڑے ہیں، دیکھو حضور دی شان علم دے لحاظ نال کتنا شان ہے، کتنا اونچی شان ہے، اللہ نے کیا مقام عطا فرمائے۔ یارو سرکار کے بیا غیب کیا چھپ سکدے، جنا سب تو وڈی غیب ہے وہ اللہ دی ذات ہے۔ شب معراج سارے سرکار نے رب دا دیدار کر گدے ہون، بیا غیب کیویں سرکار کے چھپ سکدے۔ ایسے واسطے میرے امام اہل سنت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، بیا غیب کیویں تو آکے کچھ چھپ بنجے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پر بیا غیب کیویں چھپ سکتے یا رسول اللہ، سب تو وڈی غیب دی جڑی ذات ہے، سارے دے اکھیں کے اوجھالے جے کو رب دا دیدار کوئی نہیں کر سکدا، تساں او ذات ہو سردیاں اکھیاں دے نال یا رسول اللہ تساں رب دا بھی دیدار کیتے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن وچ رکھو، سردیاں اکھیاں دے نال حالت بیداری وچ جاگ دے ہوئے رب دا دیدار کوئی نہیں کر سکدا، صرف سارے سرکار دا خاصہ ہے، اور خاصہ دی تعریف ہی ہوئے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، خاصہ ان کو آدن جرہ ایک کی ذات پاتا ونجے بیا کہیں جو پاتا ہی نہ ونجے، تا کر کے سر دی آنکھیاں دے نال حالت بیداری دے وچ سارے سرکار دے علاوہ کہیں بھی اللہ دا دیدار نہیں کیتا۔ ہاں خواب دے وچ اللہ دا دیدار تھی سکدے۔ سارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رب کائنات دا خواب دے عالم وچ 100 واری دیدار فرمایا ہے۔ اچھا اس تو علاوہ سرکار دا دیدار خوش نصیب امتیں کو بیداری بھی تھی سکتے، خواب بھی تھی سکتے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے او عظیم عالم ربانین او عظیم محدثن کہ ہر رات انہیں کو سرکار دا دیدار نصیب تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی خیر میں روایت سننا پیا ہمیں، سرکار دے صحابہ فرمندن حضور مصلی امامت تے کھڑے تھے، حضور نے امامت کرائی، آقا کریم نے نماز پڑھائی، حضور نے نماز پڑھیں جو ہیں، نماز تو فارغ تھے، آقا کریم نے پچھلی صف ایک آدمی نے غلطی کی تھی، سرکار نے سلام پھیران دے بعد ان آدمی کو نہ گھن کے اپنے کو لو سر بھی لائے، تو میں امامت کراؤں، اتھا مولوی حضرات بیٹھن، علماء بیٹھن، ساکو اگو رہ دے پہیں، بس پچھو دا کوئی پتہ کوئی نہیں، کون کیا کرنا پے، کون کیمیں نماز کرنا پے، آیا نماز ٹھیک پڑھدا پے یا نماز تے وچ غلطیاں کرنا پے، نہ کوئی پتہ کوئی نہیں، بس ساری مسلح تے نگاہ ہوندی ہے، لیکن نبی دی شان لکھا ہے، صحابہ فرماندے پچھلی صف تے وچ کھڑے ایک آدمی نے نماز تے وچ غلطی کیتی ہے، حضور نے سلام دے بعد انہاں نہ گھن کے فرمایا تو ایتھاں آوے، جنا سرکار نے کو سجے فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تساں اے سمجھ دیو میں صرف اگو رہدا، فواللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا دی عزت دی قسم ہے تہاڈا رکوع بھی میرے تے مخفی کوئی نہیں، تہاڈا سجود بھی میرے تے مخفی کوئی نہیں، جتنے موجود ہو ہر ایک دے بارے پتہ ہے، کون کیویں رکوع کردا پے، کون کیویں سجود کردا پے، اے نہ سمجھا ہے میرے کو پتہ کوئی نہیں، ہر ایک دی خبر ہے، جن دے بارے بھی معلومات گھنن چاہو گھن سکدے ہو، فواللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، فرما خدا دی قسم جی میں اگو لہدا پچھوئی بیک وقت ہوئے لہدا پیارانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید دی آیت کریمہ دوران خطبہ میں تلاوت کی تھی، رب کائنات نے اللہ دے اپنے نبی دی شان بیان کی تھی، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان بیان کریں جو ہیں، فرمایا انی
انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں قرآن مجید دی آیت تلاوت کی تھی ولا ایک باری سارے آنکھو چا سبحان اللہ. بھائی ساؤنڈ بڑا چنگا چلیں دے پہن میں کچھ چاس سمدھی پیئے انہیں دے چنگا ساؤنڈ چلاوان تے ایک باری سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان کو بیان کریں جو ہے رب کائنات فرمائے دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آکھن پہ گی انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر. حضرت صاحب جر ویلے میں بیان ختم کرنا ہو میں گراس روایت اڑائی تے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماون پہ گی انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر. لوگو میں تو آدھے واسطے پرندی دی شکل بنے دا شکل بنا کے اندھے روح پھگینا اور اللہ دے حکم دے نال انہیں کو آرڈر کرنا او پرندہ بن کے اڈن پہ ویندا. روایت موجود ہے حضرت عیسیٰ تفسیر خادن موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جڑا نبوت دا اعلان کیتا لوگ کیا کہہ سکوں پرند ایک چمگادڑ دی صورت بنا کے دکھاؤ. آپ نے چمگادڑ دی صورت بنائی اندھے جو روح پھونکی اللہ دے اذن دے نال او پرندہ بن کے اڈن پہ گئی. پہلی شان. دوسری انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. آپ فرمان پہ کہ میں کوڑ دے مریض کو میں مادر ذات اندھے کو شفا عطا فرما دیں دا. روایات چندے او مریض جے کو ڈاکٹر لا علاج کر دے منہا جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کولو اندا او شفا یاب تھی ویندا. نہ لگو آپ آکھن پہ گئے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ میں اللہ دے اذن دے نال مردے کو بھی کیا کر دینا زندہ کر دینا. میں بستی ککڑی دے رہن والے غیور سنی مسلمانوں میں سوال کرن چاہتا تخلیق کیندا کم میں اللہ دا. میں سوال کرن چاہتا مریضے کو شفا دے من کیندا کم میں اللہ دا. میں پچھن چاہتا مردے کو زندہ کرن کیندا کم میں اللہ دا. لیکن قرآن گواہ ہے 3 سپارہ ہے نال 7ویں سپارے چی ادھا مفہوم مل دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تخلیق بھی فرمائیے شفا بھی دیتی ہے مردے کو زندہ بھی کیتے. پتہ چل دے اگر اللہ دا کوئی پیارا ایہو جہاں کم کر بہے او خلاف الوہیت نہیں ہوندا. رب اپنے پیارے کو شان عطا فرمے دے. اللہ دا پیارا مختار کل بن کے جہان چندے اختیارات بھی ان کو حاصل ہوندن او تصرفی فرمیندہ رہ ویندے. ہن سارے نبی دی بھی ذرا شان سنا ہے. ایک آدمی سرکار دی خدمت چاہے سرکار نے ایک آدمی کو خود دعوت اسلام دیتی. وہ آخر پہ گیا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرے سا میری بچی وفات پا گئی ہے اگر وہ کو زندہ کر دیو تو پیچھے میں اسلام کہنا ہو سا. امام بہقی نے دلائل النبوہ دے اندر یہ روایت کو بیان کی تھے. سرکار نے فرمایا کہیں کو زندہ کرنے. وہ کہ یا رسول اللہ فلانے قبرستان فلانی بچی ہے. سرکار ان قبرستان تشریف گھن گئے. سرکار نے فرمایا یا فلانتو قم باذن اللہ اے فلانا فلانے دی بیٹی اللہ دے اذن دے نال کھڑی ہو ون. کتابیں موجود امام بہقی نے دلائل النبوہ دے اندر بیان کی تھے. او بچی قبر دے وچو لبیکا و سعدیکا یا رسول اللہ آج ہمیں کھڑی تھی گئی ہے. سرکار نے فرمایا اے بچی ہون اے دسا اس جہان تے رہن چاندی یا ولا اس جہان چ واپس ونجن چاندی. ادی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں واپس اس جہان چ ونجن چاندی ہاں. میں نے سرکار نے فرمایا وجہ کیا ہے سبب کیا ہے پیو ماں دے کولو کیوں نہیں آندی. ادی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اخروی جہان کو دنیا والے جہان تو بہتر پاتا اللہ دی محبت کو پیو ماں دی محبت کے بہتر پاتا.